بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکہ میں آمدنی میں کمی اور غربت میں اضافہ۔ اسرائیلی حکومت کا اعتراف، اسرائیل کی حالت پتلی ہے۔ ڈینیل طوفان اسرائیل کی جانب رخ کر رہا ہے۔ بڑوں سے گھبرا کر صدر عارف الوی الیکشن کی تاریخ دینے سے ہٹ گئے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ترکیہ میں بے مثال استقبال۔ راہل گاندھی نے بھی بی جے پی کے ہندو نظریے کو بے نقاب کر دیا۔ بھنڈی کے وہ فوائد جس نے اس کو سپر فوڈ بنا دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ امریکہ میں مہنگائی کی بلند شرح، گھرانوں کی اوسط حقیقی آمدنی میں کمی اور اس ملک میں غربت میں اضافے پر ختم ہوئی ہے۔ امریکہ کے ادارے شماریات نے اعلان کیا ہے کہ تنخواہوں میں اضافے کے باوجود امریکہ میں مہنگائی لوگوں کی حقیقی آمدنی میں 2.3% کمی واقع ہونے کا باعث بنی ہے، جبکہ وبائی مرض کرونا کے دوران سرکاری امداد روکے جانے کے ساتھ ہی امریکہ میں غربت میں اضافہ ہوا۔ امریکہ میں بلند افراط زر کی وجہ سے گھرانوں کی اوسط حقیقی آمدنی میں کمی واقع ہوئی، جو کہ $47,960 تھی۔ امریکہ میں غربت کے سرکاری اعداد و شمار گزشتہ سال کے مقابلے میں 11.5% زیادہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ 37.9 ملین افراد ایک سال میں $14,880 سے کم یا 4 افراد پر مشتمل گھرانے کے لیے $29,950 سے بھی کم پر گزارا کرتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اس معیار کے مطابق غربت کی شرح 2010 کے بعد پہلی بار بڑھی ہے اور 2021 اور 2022 کے درمیان 7.8% سے بڑھ کر 12.4% ہو گئی ہے۔ امریکی بچوں کی غربت کی شرح بھی 2 گنی ہو کر 12.4% ہو گئی ہے، جبکہ یہ 2021 میں 5.2% تھی، جو کہ تاریخ میں اب تک کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ امریکہ کو دوستو اس وقت مختلف شعبوں میں ہڑتالوں کا سامنا بھی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ صہیونی حکومت گزشتہ 2 دہائیوں میں بدترین حالت میں ہے۔ گزشتہ سال میں ہونے والی زیادہ تر شدید کارروائیوں کا آغاز دیہاتوں سے ہوا ہے، لیکن تخریب کاری کے حوالے سے اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کو جس چیز نے حیران کیا وہ یہ ہے کہ یہ کارروائیاں مکمل طور پر مغربی کنارے تک پھیل چکی ہیں۔ فوجی تجزیہ کاروں کے مطابق فلسطین کے مختلف علاقوں میں مزاحمتی تنظیموں کے لیے ہتھیاروں تک رسائی ہمیشہ سے موجود رہی ہے، لیکن موجودہ حالات اور روزمرہ کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں اور ایرانی حمایت یافتہ ہتھیاروں تک بے مثال رسائی وہ اہم عناصر ہیں جو حملہ آوروں کے لیے میدان جنگ میں تباہ کن نتائج دیتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ڈینیل طوفان لیبیا اور مصر کے بعد اسرائیل تک پہنچ سکتا ہے۔ جنوبی اور مشرقی علاقوں میں طوفانی بارشوں اور گرد و غبار کی لہروں سے خبردار کیا گیا ہے۔ ڈینیل طوفان لیبیا کے بعد مقبوضہ علاقوں تک پہنچ سکتا ہے۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق یہ طوفان مقبوضہ علاقوں تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ شدید بارشوں کا امکان ہے اور اسرائیل کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں سیلاب کا بھی خدشہ برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات نے بعض بلندیوں اور دیگر علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ روز گرد و غبار کی لہروں نے اس علاقے کو متاثر کیا تھا، جس کی وجہ سے ایک غیر مستحکم ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ آنے والے گھنٹوں میں دھول کی سطح میں اضافہ متوقع ہے۔ لیبیا جو کئی دنوں سے تباہ کن ڈینیل طوفان کی زد میں ہے، خاص طور پر درنا شہر کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ لیبیا میں طوفان کی وجہ سے ہزاروں اموات اور شہری سہولیات اور بنیادی ڈھانچے تباہ ہو کر رہ گئے ہیں، اور یہی کچھ اسرائیل میں بھی دوستوں ہونے جا رہا ہے۔ اہم ملاقاتوں کے بعد گھبرا کر صدر عارف الوی الیکشن کی تاریخ دینے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ الوی صاحب نے دوسرا کارتوس چلایا ہے جو چلا ہوا ہے۔ جو الیکشن سے متعلق خط ہے، انہوں نے صرف خبروں کے لیے یہ خط لکھا ہے۔ صدر عارف الوی کے الیکشن کے انعقاد سے متعلق آج کے خط میں مایوس کیا ہے۔
انہوں نے اپنا اختیار استعمال نہیں کرنا تھا تو پی ٹی آئی سپورٹر کو واضح انداز میں بتا دیتے، ان کی کچھ لوگوں سے اہم ملاقاتیں ہو چکی تھی، اس وجہ سے وہ گھبرا گئے اور تاریخ دینے سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ صدر نے جو خط لکھا اس طرح کا خط نہ لکھتے تو بہتر ہوتا، کیونکہ آئین اور الیکشن ایکٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ الیکشن کے انعقاد سے پہلے الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے گا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے خط لکھ کر فیس سیونگ کی کوشش کی ہے۔ معیشت کی صورتحال کے تناظر میں کوئی بھی ادارہ نہیں چاہ رہا کہ انتخابات ملتوی ہوں۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا ترکی کے دورے پر بے مثال استقبال کیا گیا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ترکیہ کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اس دورے کا مقصد دونوں برادر ممالک کے مابین فوجی اور دفاعی تعاون کو بڑھانا ہے۔ آرمی چیف نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان، وزرائے خارجہ اور جنرل اسٹاف کے کمانڈر اور ترکیہ کی بری اور فضائی افواج کے کمانڈروں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ آرمی چیف نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ترک افواج کی کوششوں کو سراہا ہے اور ترکیہ کی مسلح افواج کی آپریشنل تیاریوں کے معیار کی تعریف کی ہے۔ ترک رہنماؤں نے اس سال فروری میں ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے دوران دوستوں پاکستانی آرمی انجینئرز کی پیشہ ورانہ خدمات کا بھی اعتراف کیا۔ آرمی چیف نے انقرہ میں ترکیہ کے عظیم رہنما مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر بھی حاضری دی اور پھول رکھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات مضبوط اور برادرانہ ہے، جو ہمیشہ قائم رہیں گے۔ پاکستان ہمیشہ اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ مصیبت اور خوشی کے لمحات میں کھڑا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط کرتے رہیں گے۔ راہل گاندھی نے بی جے پی کے ہندو نظریہ کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے گیتا پڑھی ہے، میں نے متعدد ہندو کتابیں پڑھی ہیں، لیکن بی جے پی کے بیان کردہ ہندو مت کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا۔ بی جے پی جو کرتی ہے وہ ہندو مت کے برعکس ہے۔ راہل گاندھی نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کہیں بھی کسی ہندو رہنما سے نہیں سنا کہ آپ اپنے سے کمزور لوگوں کو دہشت زدہ کریں یا نقصان پہنچائیں، جو کہ بی جے پی کا ایجنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی جس ہندو قوم پرستی کی بات کرتی ہے وہ دراصل نسلی امتیاز ہے۔ بی جے پی کے ممبران کسی بھی قیمت پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بی جے پی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کچھ بھی کرے گی کہ ہندوستانی ذات پات کے ڈھانچے اور شہر کے سماجی ڈھانچے کو خطرہ نہ ہو۔ بی جے پی چند لوگوں کا غلبہ چاہتی ہے اور ان کا یہی حقیقی مقصد ہے۔ بھنڈی دوستو پوری دنیا میں پائی جانے والی ایک شاندار سبزی ہے جس پر تحقیق سے اس کے نئے فوائد سامنے آتے رہتے ہیں۔ بعض ماہرین نے اسے سپر فوڈ بھی قرار دیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس میں کیلوریز کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، لیکن غذائی اجزاء کی بنا پر اسے ایک پاور ہاؤس کہا جا سکتا ہے۔ قیمتی کیمیکلز اور اینٹی آکسیڈنٹس اجزاء بھی بھنڈی میں وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ طبی فوائد سے بھی مالا مال ہے۔ بھنڈی میں پروٹین سے لے کر کئی طرح کے وٹامنز پائے جاتے ہیں، اس لیے بھنڈی متوازن اور مناسب غذا کی حیثیت رکھتی ہے۔ فائبر غذائی ریشے یا فائبر ہر طرح سے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ فائبر بلڈ پریشر معمول پر رکھتے ہیں اور شوگر کا حملہ پسپا کرتے ہیں۔ فائبر کی دوسری اہم خاصیت معدے اور نظام ہاضمہ کو درست رکھنا ہے۔ قدیم طب کے ماہرین اور جدید عہد کے ڈاکٹر بھی شوگر روکنے کے لیے بھنڈی ہی تجویز کرتے ہیں۔ اس میں موجود کئی طرح کے کیمیائی اجزاء خون میں گلوکوز کو قابو رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ شوگر کے مریض بھنڈی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بھنڈی میں شامل قدرتی اجزاء امراض دل کو روکنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ طب میں بھنڈی کا پانی بھی بنا کر پیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھنڈی اندرونی سوزش یا جسمانی جلن دور کرتی ہے اور امراض دل سے بھی بچاتی ہے۔ وٹامن کے کی وافر مقدار میں پائی جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے۔ بزرگ افراد بھنڈی کھا کر اپنے ہڈیوں کو تندرست رکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اس میں کیلشیم کی خاصی مقدار ہڈیوں کی بسیدگی کو روکتی ہے۔
ایلون مسک نے کہا ہے کہ وہ اگلے سال انسان نما روبوٹ کا پروٹوٹائپ ماڈل متعارف کروا سکتے ہیں جسے ٹیسلا بوٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ٹیسلا کے بانی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ایلون مسک نے دعویٰ کیا ہے کہ اس روبوٹ کو خطرناک ترین کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ روبوٹ کا قد 5 فٹ 8 انچ اور وزن 56 کلو گرام ہوگا۔ یہ روبوٹ مختلف کام جیسے گاڑیوں میں بوٹ لگانے یا دکانوں سے سامان خرید کر لانے کی اہلیت رکھتا ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ روبوٹ لیبر کی کمی سے پیدا ہونے والے خلا کو بھر سکے گا اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ نئی مشین بہت زیادہ مہنگی نہیں ہوگی۔ انہوں نے وضاحت کی یہ ٹیسلا کی خود کار ڈرائیونگ والی گاڑیوں کے منصوبے کا حصہ ہے اور اس میں گاڑیوں میں استعمال ہونے والی کمپیوٹر چپ اور نیویگیشن سسٹم 8 کیمروں کے ساتھ نصب ہوگا۔ امریکہ میں ایک جوڑے نے ہوٹل کے ورکرز کو $2000 تقریباً 3,20,000 پاکستانی روپے ٹپ دے دی، جس کی وجہ ایسی ہے کہ سن کر آپ کو بھی شاید خوشگوار حیرت ہوگی۔ یہ جوڑا آج سے 20 سال پہلے 12 فروری کے دن اسی ہوٹل میں پہلی بار ملا تھا۔ اس ہوٹل میں ملاقات کے بعد وہ رشتہ ازواج میں بن گئے تھے۔ تب سے یہ جوڑا ہر سال 12 فروری کو شام 7:30 بجے اسی ہوٹل میں جاتا ہے اور اسی میز پر بیٹھتا ہے جس پر ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ گزشتہ دنوں اپنی پہلی ملاقات کی 20ویں سالگرہ پر یہ جوڑا ایک بار پھر ہوٹل گیا اور ہوٹل کے ورکرز کے لیے $2000 ٹپ دے دی۔ ہوٹلز کے مالک جم ہینکس کا کہنا ہے کہ یہ جوڑا بہت فیاض ہے، وہ ہر سال آتے ہیں اور بہت ساری ٹپ ورکرز کو دے کر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنی شناخت مخفی رکھنے کو کہا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے نام نہیں بتا سکتے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔